امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك قلوبهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وهي أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد عزیزان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجالس قائنقاد آپ کی خدمت میں 5 روزہ مجالس میں سے پہلی مجلس کی خدا نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دو روایات جو بہت زیادہ مستحکم ہیں بی بی کی شہادت کی، ایک 13 جمادی الاول ہے اور ایک 3 جمادی الثانی، مختلف جگہوں پہ بہرحال دونوں روایات پہ مجالس ہوتی ہیں۔ ابھی بہرحال پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ کہ پہلی سے لے کر دوسری تک مجالس جاری اور ساری رہتی ہیں، اور بعض علماء اکرام کی نگاہ میں جب ایام فاطمیہ بہت زیادہ معروف ہو جائے تو یہ ظہور کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اس بہرحال مجالس تو مجالس ہی ہیں ہماری، جیسے ماشاءاللہ ہوتی ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے، اور اگر وہ چیز اس مقصد اور اس ہدف کی طرف نہ بڑھے تو وہ پھر وہ نتائج نہیں دے پاتی جو مطلوب ہیں۔ البتہ ہم سب طالب ہیں اور ہم سب اس مطلوب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اپنی بحثیں ہیں، اپنی گفتگو ہے، گو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے آسان نہیں ہے ان سارے مطالب کو عیاں کرنا، لیکن جتنی بہرحال خدا طاقت اور وسعت دے ہمیں اس کے باطن میں سیر کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور ظہور کے رکاوٹیں کیا ہیں، کیونکہ جب تک یہ ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جس کو تاریکی میں ڈھانپنے کی کوشش کی گئی اور ایک خاتون نے اپنا کردار ادا کر کے
اس ولایت کی روشنیوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم اس وادی میں وارد ہوں اور خدا میں توفیق دے کہ چند دن جو بہرحال آپ کے درمیان میں ہے، بہرحال ہمارے بعد مولانا صاحب عارف شاہ کاظمی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ بہتر استفادہ کریں، متصل ہوں۔ اتصال ضروری ہے باطن سے کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں تاکہ ہم اس وادی کو سمجھ پائیں کہ وادی کون سی وادی ہے۔ دوسری طرف ایک کہ صرف ہم اپنی طرف بڑھنے کی کوشش کریں لیکن اس رکاوٹوں کو نہ پہچانیں۔ قرآن جو ہے وہ جب ذکر کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، تو قرآن اپنے قصوں کے ذریعے سے، اپنی ان واقعات کے جو انبیاؤں کے واقعات ہیں، وہاں پر گھر کی توصیف کرتا ہے، گھر کی تعریف کرتا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور جو ہے وہ آیت ہے فضائل اہل بیت میں کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ نے رفعت کی اجازت دی ہے، بلندی کی اجازت دی ہے۔ کتنی بلندی؟ کہا عرش تک کی بلندی کی خدا نے اجازت دی ہے اس گھر کو، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے۔ خوب یہ کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اب یہ گھر جو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ وہ گھر جس میں ذکر ہے۔ خوب یہ ذکر اور یہ رفعت جو ہے، یہ صرف اس گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے نکل کر اس نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے۔ وہ نور جو اس گھر سے نکل رہا ہے، اس نور نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے، اور یہ نور اللہ نور السماوات، اللہ ہی نور ہے جو زمین اور آسمان کا ہے۔ اب ہمیں اس رکاوٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس نور سے روک رہی ہیں ہمیں، کون سی چیزیں ہیں جو یہ نور آنا چاہتا ہے لیکن نور کو آنے نہیں دے رہی۔ عزیزان محترم، تاریخ کے اور آگ کو پلٹنا اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کر لینا مصداق کی نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے جڑ تک جانا اور اس کی چیز کو سمجھنا تاکہ اپنے معاشرے کے اوپر اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں۔ مطلب تاریخ میں یہ ہوا، ایسے ہوا، خوب کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں اور پیچھے کیا ہے جو اس نور کو دبانا چاہتا ہے، کون سی مشکل ہے آخر۔ مطلب آپ تاریخ میں دیں، قرآن کے واقعات اور حدیث اور روایات دیکھیں، جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں آئی ہیں۔ کیوں اس کے سامنے رکاوٹ؟ پورے سسٹم اس زمانے کا اللہ کے ولی کے مقابلے میں ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ فرعون جو اتنی طاقت رکھتا ہے ظاہری طور پر، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، آسان نہیں تھا۔ مطلب اگر آپ ابھی بھی اسٹڈی کریں، اہرام مصر جو ہیں وہ کوئی آج اس زمانے میں کرینے نہیں تھیں، کیا چیز تھی، اور جو وزن ہے ایک ایک پتھر کا اس کو ممکن نہیں ہے اٹھانا، مگر اتنی ذہنی فکری جو بلندی پر ایک قوم پہنچی ہوئی ہے، اور پھر اس کا بہرحال ایک ظاہری بادشاہ ہے، سارا سسٹم ہے۔ خوب سسٹم عقلانی طور پر کوئی فارغ سسٹم نہیں تھا۔ مطلب وہ چیزیں جو بنائی ہیں ابھی تک لوگ کشف کر رہے ہیں کہ عجوبے کیا ہیں، اس ارتقاء کے اوپر ظاہری طور پر پہنچے ہوئے کے اندر میں ایک شخص سے کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص اگر پیدا ہو بھی جائے، پہلے تو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے مشکل شروع ہو گئی کہ بھائی پیدا نہیں ہونے دینا۔ وہ کیا ہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے گا تو کیا کرے گا، کیا خطرہ ہے۔ تو یہاں صرف ظاہر نہیں ہے، یہاں باطن ہے۔ باطن، وہ باطن کہ جو دشمن ہے ولایت الہی کا، وہ ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ولی دنیا میں آئے۔ پہلے دن سے اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے قسم لی ہوئی ہے، پروردگار مجھے وقت دے۔ خوب یہ اتنا آسان نہیں تھا، خوب ایک بچہ آتا چلا آتا، نہیں آنا چاہیے، یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، لوگوں کے
جن کے حمل تھے ان کے بچوں کو زندہ مارا گیا، مگر خدا اپنے نظام کے ساتھ اس حمل کو مخفی کیے ہوئے کہ پتہ نہ چلے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور جب ولادت دی تو ماں کو یہ تسلی دی۔ ماں کے لیے آسان نہیں ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا میں سمندر میں بہا دے اور چلا جائے، نہیں، ماں کے دل کو تسلی دے رہا ہے، گھبراؤ مت، ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ قرآن ظاہر ہے اپنے باطن کے اندر چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، مگر میں بیچارے کو کہاں قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، پڑھ بھی لی تو اوپر سے، سمجھے گا کون؟ مولانا یہ تفسیریں جو لکھی گئی ہیں کون سمجھے گا؟ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، وہ اب تفسیر المجمع البیان جو ہے وہ شیخ طبرسی کی ہے غالباً، یعنی مر گئے، وہ قبر کھودنے والے جو ہوتے ہیں وہ پہنچے تو اندر سے آواز آئی مجھے باہر نکالو، گھبرا کے جانے لگے، کہا نہیں مجھے باہر نکالو۔ اس وقت خدا کی بارگاہ میں خدا سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ ہو جاؤں تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، یعنی فرصت زندگی کی ضائع نہیں کرنی، اور میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ جو لکھی ہوئی ہے ان کو پڑھ لوں، کب پڑھوں گا میں؟ جب آپ نہیں پڑھیں گے تو میرے جیسے ان پڑھ مولانا آپ کا وقت ضائع کریں گے آگے، پھر آپ بولتے ہیں معاشرہ ترقی نہیں کر رہا، معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تھوڑی سی آپ محنت کریں تو آپ کے پاس بھی کوئی پڑھا لکھا آئے گا سنانے کے لیے، ورنہ آپ بھی جائیں اور وہ بھی گھر چلا جائے گا۔ اور جان محترم فرصت تھوڑی ہے زندگی میں، وقت نہیں ہے، یہ سوچنا کہ وقت ہے اور آگے میں کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتا یہاں سے اتر کے سانس ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ائمہ علیہ السلام، خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں صبح اپنی ایسے کر رہا ہوں کہ ہر روز میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اس میں فرصت ہے۔ قرآن، ہدایت، معنویت، اس کے باطن میں اترنا، کب ہم اتریں گے اس کے باطن میں؟ بچہ ہو بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بہت قاعدہ پڑھا دیں، قرآن پڑھا دیں، گھر چلا جائے گا، وہ بھی بڑا ہو جائے گا، باقی قرآن زندگی میں کہاں ہے؟ یہ جس ہم گھر کا ذکر کر رہے ہیں، یہ گھر جس میں ذکر ہو رہا ہے، ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر الہی ہے۔ وہ ذکر الہی میرے گھر میں کتنا ہے؟ آج جو معاشرے کا سب سے بڑے مسائل ہیں وہ گھر کے اندر ہیں، اور یہ گھر کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن گھر میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ اتنے قرآن ہیں، مخمل میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اوپر طاق پہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، کبھی کبھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن ظہور کہاں کر رہا ہے؟ اور یہ گھر کیسا ہے کہ یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام جب چھوٹے ہیں مسجد سے گھر آتے ہیں اور آ کر اپنی والدہ کو بتاتے ہیں آج کون سی وحی نازل ہوئی، آج وحی کے بعد رسول خدا نے بیان کیا ساری چیزیں، جبکہ رسول خدا بھی جا کر روز اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں، امام علی بھی جا کے بتاتے ہیں، مگر بچے سے بھی پوچھ رہی ہیں کیا ہوا آج سارے دن۔ وہی گھر ایسا ہے، کاش میرے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ کسی قرآن کی آیت پہ گفتگو ہو۔ جانے محترم، میرے گھر میں تو نیٹ فلکس کا سیزن اور انسٹاگرام پہ کپڑوں کا ایڈ ڈسکس ہوتا ہے۔ کہاں ہے قرآن؟ میں کہاں جاؤں باطن میں؟ آج معاشرہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور خاص طور پہ ازدواجی زندگی جس فقدان کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔
خود میں آپ کو نہیں، خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو، کتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا میں نے ابھی تک، کتنی آیتوں کو تھوڑا سا کھول لیا میں نے، باطن آیات کیا ہیں، میں تو ظاہر بھی نہیں ابھی تک پڑھ پایا۔ بہت تھوڑے سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بعض اوقات کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، پھر تفسیر کی طرف جاتا ہے۔ اذان محترم، یہ جو ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کریں، جاب نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں، کتابیں نہ پڑھیں، ناول نہ پڑھیں، ہاں پڑھیں، لیکن یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن کہاں ہے زندگی میں؟ اس گھر میں قرآن نظر آتا ہے، اس گھر کی عبادت میں، اس گھر کے اخلاق میں، اس گھر کے برتاؤ میں۔ وہ جانے محترم، چند دن ہمیں یہی تو سمجھنا ہے کہ یہ گھر کوالٹیز کیا ہیں۔ شخص جو ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، مسجد نبوی آتا ہے اور آ کر تقاضا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جاتے ہیں لوگوں سے، بہرحال حالات مدینہ کے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، فائنینشل خوب نہیں کوئی دے پاتا۔ جیسے ہی اس گھر پہ آتے ہیں، بیوی کہتی ہیں سلمان سے، سلمان 3 دن سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، سختی کا عالم ہے، مگر کیونکہ خیر دروازے پہ آ جائے تو اسے پلٹانا نہیں چاہیے۔ اپنا لباس دیتی ہیں، جاؤ اسے کہیں قرض رکھوا کر کچھ لے لو، کھجور، اور اس کو دے دو۔ گھر ایسا ہے کیا؟ ہمارے گھروں میں اللہ کی راہ میں دینے کی تربیت ہے؟ کیا میں اپنے گھر میں تربیت کر رہا ہوں اپنے بچے کی ایسی کہ کل کو اگر وہ معاشرے میں دیکھے کہ کہیں ضرورت ہے وہاں وہ دے؟ یا میں اپنے بچے کو بھی مادہ پرست بنا رہا ہوں؟ ایجوکیشن سسٹم تو ایسے ہی ہے، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، اچھے نمبر لے آؤ، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، ڈگری لے لو، ڈگری کے بعد نوکری کرو، نوکری کے بعد یہ لو، وہ لو، یہ لو، وہ ختم داستان۔ یہاں گھر کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اب اخلاق، تربیت باتوں سے نہیں ہے، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ فقیر جب آتا ہے سائل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں سائل آتا ہے، امام دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، پہلے میرے بھائی بڑے بھائی کے پاس جاؤ۔ جب بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، کہا کتنے دیے؟ کہا 50 دینار۔ تو پھر 49 دینار۔ کیوں؟ بھائی کے احترام میں۔ یہاں بھائی بھائی سے مقابلے میں، بہن بہن سے مقابلے میں، ایک گھر برابر والے کے مقابلے میں چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ مجلس رکھی تھی، انہوں نے اس کی قربانی دی تھی، ہم اس کی قربانی دیں۔ معاشرہ اسلامی تربیت میں نہیں ہے۔ یہاں بیٹی، ایک اکلوتی بیٹی رسول کی، کائنات ان کے آگے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ان کے آگے، رسول حبیب کبریا ہیں، یعنی معراج میں حضرت جبرائیل آگے نہیں جا رہے کہ میں آگے جاؤں گا پر جل جائیں گے۔ وہ تنہائی، وہ خلوت، وہ ملاقات اپنے رب کے ساتھ، اس ایک نبی کی ایک بیٹی کیا لے کر گھر آئی ہے؟ کیا نیا لباس دیا رسول خدا نے بیٹی کو؟ اپنی اس زواج کی موقع پر اپنا نیا لباس سائل کو دے دیا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ چیزیں پریکٹیکل ہیں۔ جب رسول خدا نے پوچھا بیٹی نیا لباس کیوں دیا؟ پرانا دے دیتی، پرانا دے دیتی۔ کہا بابا میں بھی تو آپ سے سیکھا ہے،
آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر فقیر کو دے سکتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کہاں جا رہا ہے گھر؟ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ وہ رضا کہ جس کے لیے پوری کائنات خلق ہے، میرا گھر اس رضا پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کیا بھیج دیں؟ میں کیا اس کی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ گھر سے کیسے جائے، کیا لے کے جائے؟ یہ کہ دینا منع نہیں ہے، منع کوئی نہیں کر رہا آپ اپنی بیٹی کو نہ دیں یا آپ نہ، لیکن اصل کیا دینا ہے اس کو؟ کیا وہ اصل جو اس کے باطن کی تربیت ہے وہ میں دے رہا ہوں بیٹی کو؟ کہ بیٹا مشکلات میں خدا کے دروازے کو مت چھوڑنا، اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو گم نہ کر دینا، اپنے گھر میں احترام کرنا، صبر اور تحمل کرنا۔ مگر اس گھر سے زیادہ کسی کے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے۔ میں نے کہا یا بیوی مجھے دے دیجئے یا مجھے کام کرنے دیجئے۔ اتنی مشکل، اتنی سختی کے مولا کائنات نے کہا کہ جائیے بابا سے کچھ مانگیے، بابا کے پاس جائیے۔ جاتی ہیں کہ مجھے کچھ دے دیں، میرے کاموں کی کوئی مدد کرے، کوئی کام کرنے کے لیے۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس ابھی ایسی ظاہری توان، یہ حقیقت ہے، اس زمانے میں مشکلات تھیں عزیزان محترم، مگر بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو قیامت تک کے لیے تمہیں فائدہ دے گا۔ کیا دیا؟ تسبیح۔ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو۔ یہ تسبیح، کوئی تسبیح کیسے فائدہ دے گی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد واجب اپنے گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے، اسے یہ تسبیح 1000 نوافل کے برابر ہے۔ 1000 نوافل میرے نہیں، امام کے۔ عزیزان محترم، یہ تسبیح راز کشا ہے۔ ہم تفکر کے ساتھ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کیوں ہے؟ کیوں پہلے اس کی کبریائی کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ خب یہ تکبیر آسان نہیں ہے۔ کوئی وجود سے کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر باقی سے گھبرانا کیسا؟ وارد ہونا انسان اپنے وجود کے عزیزان محترم۔ خوب یہ گھر اس طرح ہے، خوب شادی کی پہلی رات گزرتی ہے اور مشہور آپ نے سنا ہوا ہے کہ رسول خدا پوچھتے ہیں اپنے داماد سے کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا میری توجہ ہے اس طرف کہ کیسا پایا؟ خوب جیسی تربیت دی ہوگی ہم نے ویسی ہوگی، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مگر رسول جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے، کیسا پایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ خوب میری زندگی میں عزیزان محترم کیا واقعاً میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ جس جگہ جائے گی خدا کی طرف معاشرے کو لے کے جائے؟ خوب یہی اصل کمال ہے، یہی تو اصل کام ہے کہ خدا ہم سے بندگی چاہ رہا ہے۔ کیا میں آج معاشرے کو وہ کردار دے پا رہا ہوں جو کردار کو ضرورت ہے معاشرے کو؟ اور دوسری طرف جو اس کردار کو خراب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہی جس نے پہلے وقت سے خدا سے مہلت مانگی ہوئی۔ اور جانی بہت سمجھنا ضروری ہے، ان چند دنوں بعد کوشش کریں کہ وہ عوامل، وہ فیکٹر کیا ہیں
کہ آج سب سے بڑی جو دشمن کی کوشش ہے وہ اس گھر کو برباد کرنا ہے. گھر کون سا؟ یہ گھر جو اسلام جس کو گھر کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، فیملی سٹرکچر کہتا ہے. پہلی کوشش ویسٹرن فلسفی کی یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بانڈنگ نہ ہو. خاتون جو ہو وہ صرف اس استعمال کے پرپس کے لیے ہو جسے دنیا کا ملٹی نیشنل کلچر کہتی. جیسے کوئی پروڈکٹ آپ کو دی جائے، آپ اس کو استعمال کریں، ختم. عورت کے مقام کو یہ رکھا ہوا ہے. عورت صرف استعمال ہو کام کے لیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ویسٹرن اس کو کہاں لے آیا ہے، اس کو اوریاں کر دیا ہے، لباس اس کے تن سے کھینچ لیا. اور عورت سمجھتی ہے کہ شاید میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، میں بہت حسین لگ رہی ہوں، یا میں بہت آزاد ہو گئی ہوں. یہ آزاد نہیں ہے، یہ اس مرد کی چھپی ہوئی ہوس ہے جسے اس نے لا کر کہ عورت کو بھی برابر کا مقام دینا چاہیے. اسلام عورت کے مقام، جتنا اسلام میں عورت کا مقام ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا اور کیا مقام اسلام دے کہ جو اسلام لانے والا نبی ہے، جب اس محفل میں بیٹی آ جائے تو اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا اور مقام کیا دے بیٹیوں کو کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو بٹھا دینا. فاطمہ بزہ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خوب یہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے. خوب ہمیں اسی مقام کی طرف اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی. دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. دشمن سارے ان کاموں کو کر رہا ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہے. محرم نامحرم کے فرق کو برباد کر رہا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے. ٹی وی، میڈیا، فلمیں، کارٹون، اینیمیشن اس سٹرکچرڈ کو تباہ کر رہی ہے جس سٹرکچرڈ کو فطری طور پر خدا لے کر آیا ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے، اور جب فطرت کے خلاف ہوگا تو معاشرے میں فقدان ہوگا. آج ہم معاشرے کی اس جڑوں پر نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں مشکلات ہیں. آج ہم فرنٹ لائن پر مشکلات دیکھتی ہیں. جی حکومت مشکل میں، حکمراں مشکل میں، پولیٹیشن کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. حکمراں کہاں سے آیا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو جو لیڈر کہتا ہے کہاں سے آیا؟ آج مسائل کہاں ہیں؟ یا میں بھی کسی پوسٹ پہ آگے بیٹھتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی معاشرے سے آیا. خوب معاشرے کو یہ کردار کون دے رہا ہے؟ معاشرے کو یہ کردار وہ وطن دیتا ہے جس وطن میں یہ تربیت پاتا ہے. تو کیا وہ وطن، وہ گودیں پاک ہیں؟ کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان سے نکلنے والا اور ان کا تربیت یافتہ وجود انسانیت کو بقا دے گا؟ کیا یہ سوچ کر آج کا جوان اپنے لیے اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈتا ہے؟ یا وہ فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ ڈی پی دیکھی، پسند آ گئی، چلو بھائی آن لائن شادی ہو گئی، پھر آن لائن طلاق بھی ہو گئی. جتنی جلدی شادی اتنی جلدی طلاق. عزیزان محترم، اسلام چند چیدہ اصول بیان کر رہا ہے کہ اگر تم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، بہت واضح حدیث ہے، خاص طور پہ گھر کے معاملے میں. پہلا کردار رسول خدا کہتے ہیں وہ گھر بہت بہترین ہے، وہ خاتون بہت بہترین ہے جو شوہر کے وجود کو خوشحال رکھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی اپنی عفت کی حفاظت رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے. بھائی یہ خاتون بہترین خاتون ہے. کہا دوسری چیز کہ وہ سواری
بہترین سواری ہے جو اسے اس کی منزل تک بڑی تیزی سے پہنچا دے۔ تیسری چیز گھر کہ جو کشادہ گھر ہو۔ اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہیں تو خدا کی خیر ہے تمہارے اوپر۔ اور اگر یہی تین چیزیں اپوزٹ ہیں، یعنی خاتون ایسی کہ جس کا کردار تمہارے لیے اذیت کا باعث ہو، تمہارے مال اور تمہارے امانت کی حفاظت نہ دیتی ہو، تو ایسی خاتون جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ یا وہ سواری کہ جو سست اور کاہل ہو، جسے تمہیں مار کر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جانا ہو، وہ تمہارے لیے کسی کام کی نہیں۔ اور وہ گھر کہ جو تمہارے لیے کشادہ نہ ہو، تنگی کا باعث ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خوب گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ کیا میں افراد کی تربیت کر رہا ہوں؟ یہ جو دوسرا سسٹم پینیٹریٹ ہوا ہے کہ میں ماہ محرم میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، خوب یہ حادثہ نہیں ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا کینوس کو وائٹ کریں۔ یہ جو رنگ معاشرے میں آج ڈالے جا رہے ہیں، کھانے پینے سے لے کر رہن سہن سے لے کر ہر چیز سے، یہ بربادی ہے۔ اور یہ اتنا برباد معاشرے کو کر دیں گے کہ یہ سب بکھر جائے گا، اور ہمیں ظاہری طور پر چند چیزوں میں الجھایا ہوا ہے۔ گیم کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ ہمیں کیوں اتنی کنسرن ہے؟ وہ مولانا صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اپنی مجلس پڑھیں، گھر جائیں، 4 فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، گھر جائیں۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سسٹم سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، مسئلہ ہے۔ کیونکہ جس خاتون کے لیے آپ آگے بیٹھے ہیں، وہ خاتون جس مقام پہ تھی، جس لیول پر ظاہری طور پر بھی، ایک ظاہری بھی ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا کہ ایک نبی ہے کہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس نبی کی ایک بیٹی کی ایک ڈیزگنیشن تو ہے نا ظاہری طور پر۔ وہ گھر بیٹھی رہتی، اس نے کیوں اپنے گھر کو چھوڑا؟ وہ خاتون کہ جب نابینا فرد گھر میں داخل ہو رہا ہے، کہا بابا میں ذرا چادر پہن لوں۔ بیٹی نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ وہ گھر کو چھوڑ رہی ہے، کیوں؟ سسٹم کی وجہ سے۔ وہ سسٹم جو الہی سسٹم ہے، جب اس کی رکاوٹ آئے گی تو وہ فاطمہ کہ جو بذات و منی ہے، جو ام ابیہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو بتول ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، وہ اپنا وجود قربان کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس ولایت کو حاکم ہونا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں جس کے ہر فرد نے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو جب تک وہ نظام حاکم نہیں آئے گا، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور وہ نظام وہی لے کر آئے گا جو اس خاتون کا آخری فرزند ہے۔ وہ یہ سب تیاری اسی کے لیے ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر چاہیے، گھر والے لوگ چاہیے، تربیت چاہیے، گود چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی فوج کہاں ہے؟ جب وہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں، ریولوشن جب آئی، جب وہ کوشش کر رہے تھے 79 78 میں آئی، وہ اس سے کئی سال پہلے سے کوشش کر رہے ہیں۔ کہا آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کی فوج کہاں ہے؟ کہا ماؤں کی گودوں میں ہے۔ وہ یہ ہوا جب ریولوشن آئی اور جب جنگ ہوئی تو کتنے سال کے بچے تھے؟ 13 سال 14 سال، ماں کی گود۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر ہم تیاری کریں تو آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ نہ صرف نسل کو بلکہ پوری دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس نسل کو بچائیں۔ یہ نسل جس اٹیک کے اندر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو سسٹم ڈیزائنڈ ہے
ویسے بھی آن لائن کا ہر چیز آن لائن، یہ بچہ بھی آن لائن ہے، پڑھائی بھی آن لائن ہے، اسکول بھی کھل گئے پھر بھی آن لائن ہے، سب کچھ کام بھی آن لائن ہے، خریداری بھی آن لائن ہے. یہ حاکمیت کوئی اور ہے. یہ جس طریقے سے اسے کوپ کر رہی ہے، ہم ابھی نہیں پہنچ پائے اس لیول پر. عزیزان محترم، پہلے زمانے میں لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا جاتا. داعش میں ویڈیو جب دیکھتے تھے کہ یہ کیسے قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، مطلب ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کاٹ رہا ہے. ان کو گولیاں کھلائی جاتی تھی. ڈاکومنٹریاں موجود ہیں، ساری چیزیں سب آپ کے پاس ہے. ایسی گولی بنائی گئی کہ جو اس سے انسانیت کی حس کو کھینچ لے، اس کے اندر حیوانیت اور بربریت آ جائے. وہ گولی کھائے، اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے ابھی جو وائرس ڈیزائن ہو رہے ہیں، بہرحال گفتگو ہے کس حد تک کیا ہے، بہرحال ہو رہا ہے. ابھی جو وائرس ڈیزائن ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو اثر جو ڈالے گا وہ بدن پہ نہیں ڈالے گا، وہ اس کے ذہن پہ ڈالے گا، اور خاص طور پر جس کے عقیدے مذہبی ہیں اس سے اس کا مذہبی عقیدہ چھین لیا جائے گا. یہ ہو رہا ہے. دشمن اتنی پلاننگ میں ہے کہ بتا آپ سے مشکل کیا ہے اس کو کہ ان کو کچھ بھی کر لو، یہ مذہب نہیں چھوڑتے. مجالس ہو، محرم ہو، نمازیں ہیں، کئی نمازیں، مسجدیں آباد ہیں، کہیں امام بارگاہیں آباد ہیں. خوب یہ ایک مذہبی رجحان ہے نا، مذہبی رجحان کیسے اس کو ڈائلیوٹ کرے، تو وہ وائرس بنائے گا. جو وائرس ضروری نہیں ہے کہ وائرس دوائی کے ذریعے سے ہوگی نا. سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے جو الگورتھم ہے، اس کی جو کوڈنگ ہے، وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ جب آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ذہن کو وائرس کی طرح کام کرے گا. یعنی گولی کھلاؤ تو آدمی کیا کرے گا، بربری حیوان ہو جائے. ایپلیکیشن اس کو ایسا کر دیں گی کہ وہ حیوان ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں، ہوا ہے یہ دنیا میں. ابھی ہونے والے حالات کے اندر مختلف ملکوں کے اندر جو جوانوں کو ورغلایا گیا ہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے. لیکن ہم ان چیزوں کو ظاہر ہے ہماری اپنی اتنی مشکلات ہیں، ہم باقی چیزوں کو کیا سمجھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خوب کیسے اس نسل کو بچائیں گے؟ ایک ہی حل ہے، قرآن. اس قرآن کو اپنے طاقوں سے نکالیں اور اپنے باطن میں پیوست کریں. جب تک یہ قرآنی کردار معاشرے میں نظر نہیں آئیں گے یہ معاشرہ نہیں بچ سکتا. ورنہ ہم ہمسایہ ہمسائے کا دشمن، بھائی بھائی کا، بہن بہن کا دشمن. یہاں ہر چیز نیگیٹو نظر آتی ہے، گھر کی باتیں نیگیٹو. کیوں؟ کیونکہ ہم دور ہیں. عزیزان محترم، وہ آئے ہیں بہرحال چند دن خدا نے جو ہمیں دیے ہیں، ہم اس قرآن کی طرف بڑھیں، قرآن کو کھولیں اور تفسیر شروع کریں. بہرحال آسان ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ اپلیکیشنز ہیں، یوٹیوب پہ ہمارے دوست بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. سبیل قرآن، سبیل تفسیر کر کے آپ گوگل کریں، 7 منٹ میں آپ کو ایک تفسیر کا درس مل جاتا ہے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس پورے دن؟ تھوڑے منٹ اگر قرآن کے لیے نکال دیں، خود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. عزیزان محترم، قرآن کو اس کے باطن کی طرف متوجہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رسول خدا کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ رسول خدا کو تانے دیتے تھے. مگر جب رسول کو حکم ہوا کہ جاؤ، کیونکہ وہ ادبی معاشرہ تھا، کیونکہ جہالت کا تعلق صرف نالج سے نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں. معاشرے میں کیا پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے کیا؟ ظاہری طور پر ڈگریوں کی کمی نہ، علمی بلاغت تھی عرب کے اندر. جب انہوں نے اعتراض کیا، اور بڑے بڑے شاعر تھے، تو یہ جب آیت نازل کو 3 چھوٹی سی آیتیں نازل ہوئیں، اس کو جا کر خانہ کعبہ پہ جو ہے وہ ٹانگ دیا گیا. جب ان فصیح بلیغ ادیبوں نے
اس چھوٹی سی بحر میں اس عمیق پیغام کو دیکھا. گو کہ جاہل معاشرہ تھا لیکن کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. عزیزان محترم، یہ کوثر ہی کے جلوے ہیں کہ اگر یہ خاتون نہ ہوتی کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کس کی وجہ سے؟ وہ ایک فرزند جو کربلا آیا، وہ نہ ہوتا تو اسلام ہوتا، میں اور آپ ہوتے نہیں. پوری انسانیت حسین کے اس ایک سجدے پر. کس نے دیا یہ سب کچھ؟ اور جو آنے والا ہے پردے میں، چاہے وہ اہل تشیع کے ہاں زندہ ہے، غیبت میں ہے، اہل تسنع کے ہاں پیدا ہوگا، وہ دونوں کے شیعوں کی تو فرق نہیں، شخص ایک ہی ہے. وہی وہ کون ہے؟ وہ اسی کوثر کا پھول ہے جو انتظار کر رہا ہے. وہ اسی خورشید کی شعائیں ہیں کہ جو طلوع ہو چکا ہے، بس اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. عزیزان محترم، جب آخری وقت ہے حضرت خدیجہ کا، تو حضرت خدیجہ نے چند وصیتیں، چند سفارشیں کی. احترام اتنا ہے حضرت خدیجہ کو رسول خدا کا کہ خود کچھ کہہ نہیں رہے. کتنی قربانی ہے حضرت خدیجہ کی، کتنے احسانات ہیں حضرت خدیجہ کے، مگر اس کے باوجود بھی تقاضا کر بھی رہی ہیں تو رسول خدا سے نہیں، بیٹی سے کہا کہ بابا سے کہو کہ ایک اپنی رضا یا آبا اسی میں مجھے دفن کیجیے گا. سفارش. اور یا رسول اللہ کو کہا کہ یہ میری بیٹی چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، کوئی اسے اونچی آواز میں نہ پکارے. اللہ، خدا نے حضرت خدیجہ کی باتوں کو، خدا نے خود کفن بھیجا حضرت خدیجہ کے لیے. ظاہر ہے جس نے اپنی پوری مال دولت خدا کے لیے کی ہو، خدا نے اپنی طرف سے. میں کہوں گا حضرت خدیجہ جب تک رسول زندہ رہے آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے. رسول خدا کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، بی بی اپنے بابا کے سرانے پر ہیں. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی، یہ بیٹیاں جانتی ہیں یا باپ جانتا ہے. بیٹی کا نعم البدل نہیں ہے عزیزان محترم. یہ ہمارا معاشرہ عجیب سا ہے، بیٹا بیٹا کرتا رہتا ہے. بیٹی رحمت ہے، رحمت کا سوال نہیں ہوتا، نعمت کا سوال ہوگا. جس گھر میں بیٹی آئے، اور جس گھر میں امام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہو، اللہ اکبر. ایک صحابی نے جب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو امام نے، چھٹے امام نے کہا خیال رکھنا کبھی اس پر ہاتھ مت اٹھانا. اجرکم عند اللہ. کتنے آپ کے قلب کتنے آمادہ ہیں. اللہ اکبر. عزاداران محترم، یعنی کوئی بھی بیٹی ہو، کسی کی بیٹی ہو،
نام ایسا ہے، خیال رکھنا، نام کا تقدس رکھنا، ہاتھ نہیں اٹھانا. یا ابن رسول اللہ، مگر امت کو کیا ہو گیا تھا؟ ہاں عزادارہ نے بتاؤ، بیٹی ہے ہی ایسی، بیٹی اپنے باپ کے سرہانے پر بیٹھی ہوئی، دروازہ پھر کھٹکھٹایا. ہاں کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں میں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے، ابھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، پھر بعد میں آنا. پھر گیا، 3 دفعہ کہتے ہیں دق الباب کیا. تیسری دفعہ رسول خدا نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے یہ؟ نہیں بابا، ہم ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ملائکہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں آ رہے. آپ کے جانے کی دیر ہے یا رسول اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا نہیں جائے گا، دروازہ جلایا جائے گا. یا رسول اللہ 6 مہینے تک آپ نے جس دروازے کو سلام کیا ہے نا، چند لمحے میں دروازہ گرا دیا جائے گا. ہاں عزاداران محترم، صرف مصیبت اتنی بھی ہوتی تو تحمل ہو جاتی. ایام ہیں، آپ مصائب انشاءاللہ سنتے رہیں، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. عزاداران محترم، خوب یہ آمادہ ہو کر آئیں. شاید میں متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. یہ رسول کی بیٹی ہے، رسول کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے. رسول نے کہا جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، جس نے مجھے اذیت کی اس نے خدا کو اذیت کی. ہاں عزاداران محترم، دروازہ صرف جلا نہیں، دروازہ گرایا، در و دیوار میں آ گئی. ایک ہی بیٹی ہے رسول کی، نہ صرف در و دیوار میں آئی، روایت بڑی سخت ہے. یا امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا، میں خود سید ہوں، مجھ سے خود نہیں پڑھا جاتا، میں تو احترام میں نام بھی نہیں لیتا اپنی جدہ کا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن کیا کر، روایت ایسی سخت ہے کہ نہ صرف در و دیوار میں آئی بلکہ دروازہ جب گرا، دروازے کے نیچے 40 لوگ دروازے پہ چڑھ کے گئے. یا رسول اللہ، میں کیسے برداشت ہوگا؟ یہ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی. عزاداران محترم، یہی تو وجہ تھی. مصائب آخری دن کے ہیں. بس جملہ کہہ کر آپ سے التماس سے دعا کہوں گا کہ وہ جو آخری وقت تھا جب اتار رہا ہے کائنات کا امیر، نہ جانے شکستہ حالتوں سے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ جیسی امانت دی تھی ویسی نہیں دے رہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.